بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خزین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اہم باتیں کریں گے۔ سب سے اہم تو یہ کہ کیا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان پر حکمرانوں کی خوشیاں جو ہیں وہ پائیدار ہیں؟ امریکہ میں پس پردہ جو کچھ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر دینی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے بھی بالآخر فری عمران خان کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پھر میڈم وزیر اعلیٰ صرف اپنی تشہیر کے لیے تذلیل پر کیوں اتر آئی ہیں؟ پھر سانحہ آکسفورڈ یونیورسٹی کیا ہے، وہاں احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا بیتا ہے، اور میری اس کے بعد احسن اقبال صاحب سے گفتگو ہوئی ہے، ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے، اس کا احوال بھی آپ کو سناؤں گا۔ کچھ اور موضوعات پر بھی بات کرنی ہے، مگر ناظرین سب سے پہلے بات امریکہ سے آنے والی خبروں کی۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے دہشت گرد شریف اللہ کی حوالگی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، جس پر آبویسلی پاکستانیوں کو یا حکومت پاکستان کو خاص طور پہ پاکستان کے اداروں کو خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے۔ وہیں جب صحافی نے عمران خان سے متعلق سوال کیا تو امریکی خاتون ترجمان نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اس سوال کو گول کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا امریکہ نے عمران خان یا پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے کمپرومائز کر لیا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اس بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ میرا اس بارے میں ناظرین جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان سے متعلق ابھی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی جو ہے وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اس پر ابھی کام جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے اس پر قبل از وقت بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ اگر آپ امریکن ڈپلومیٹس کی یا جو بھی ترجمان ہوتے ہیں ان کی آپ گفتگو پہ غور کریں تو یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، وہ اسی طرح ہی گفتگو کرتے ہیں۔ جو بات پینڈنگ ہوتی ہے اس پر وہ اسی طرح سے سائڈ سے غنچہ دے کے مڑ جاتے ہیں۔ عمران خان سے متعلق سوال کو بھی اس نے اسی طرح اگنور کیا، انکار نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی جب کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح خود ہی امریکہ کی بات مان رہی ہے، تو اس کے سر پہ کلہاڑا چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ساری صورتحال پر کچھ لیگی صحافی جو ہیں وہ بغلے بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لیگی کیمپوں میں بھی ایک جشن کا سماں ہے۔ یہ بالکل ناظرین قبل از وقت مٹھائی کھانے والا وہی پرانا نون لیگی رجحان ہے کہ جمعرات کو مٹھائی کھاتے ہیں اور جمعے کو حلق میں انگلیاں ڈال کے الٹیاں کر دیتے ہیں۔ اگر تو امریکی ترجمان ٹیمی بروس یہ کہہ دیتی ناظرین کہ عمران خان کی قید یا رہائی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یا یہ کہہ دیتی کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے معاملات پر کام کر رہا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کر رہے، تو پھر یہ بیان جو ہے حکومت پاکستان کے لیے خوشی کا باعث بنتا۔ جو بائیڈن کے دور میں اس طرح کے بیانات ہی امریکہ سے آتے رہے، مگر امریکی ترجمان نے اس بار ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ عمران خان سے متعلق سوال پہ خاموشی اختیار کی ہے، مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ اب یہ خاموشی کب ٹوٹے گی، اس بارے میں آج میں نے امریکہ میں موجود اس حوالے سے اہم ترین شخصیت سے کم و بیش 15-20 منٹ تک گفتگو کی ہے۔ اس بارے میں ناظرین مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران خان اور پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق خاموشی جو ہے امریکہ میں جو پائی جا رہی ہے وہ اسی ماہ مقدس میں ٹوٹے گی۔ امریکی کانگریس مین جو ولسن جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لا رہے ہیں وہ بھی اسی مارچ کے مہینے میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس بارے میں ایک اور بڑی خبر یہ ملی ہے کہ جو ولسن نے سرکردہ پاکستانیوں کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ یہ بل ذاتی حیثیت میں نہیں لے کے آ رہے کہ جی کسی کا دروازہ کھڑکا کے کہیں گے کہ جی ایلو پھوڑو بل تے پیش کر دینا، نہ، بلکہ وہ اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے کہنے پر پیش کر رہے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی وزیر خارجہ سے بھی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے، تفصیلات طے پا چکی ہے۔ اس وجہ سے جو ولسن کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس بل کے پاس ہونے کے بارے میں نہ ہونے کے بارے میں رتی برابر بھی فکر مند نہیں ہے، اس نے پاس ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ناظرین مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ولسن جو ہے وہ ایک عام رکن کانگریس نہیں ہے،
وہ ایک بہت ہی سینئر اور بہت ہی پاورفل بندہ ہے وہاں کا. وہ ممبر آف ہاؤس فارن افیئر کمیٹی کا بھی ممبر ہے, وہ آرمڈ سروسز کمیٹی کا بھی ممبر ہے, وہ ہیلسنکی کمیٹی کا کو چیئرمین ہے, کیونکہ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ سینٹ سے ہوتا ہے تو اس لیے وہ کو چیئرمین ہے. اور اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ولسن نے مارک روبیو سیکرٹری فارن افیئر سے مکمل طور پہ گفت و شنید کر لی ہوئی ہے, معاملات طے پا چکے ہوئے ہیں, اس لیے کسی بھی صورت میں کچھ بھی کر لیا جائے اس مہینے یہ بل آنا ہی آنا ہے. لیکن ناظرین میں اس لیے کہتا ہوں کہ نون لیگی لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ مٹھائیاں ذرا سوچ سمجھ کے کھائیں, کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ صرف نون لیگ کے لیے یا کسی اور حلقے کے لیے, اداروں کے لیے خوفناک نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے. پاکستانی اس وقت خطرات سے دوچار ہے. لیکن ایک میں بات آپ کو وضاحت سے بتا دوں ناظرین کہ یہاں پہ حکومت پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں جو امریکہ میں پنپ رہے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے بہت دیر پا اثرات ہوں گے. جو پاکستانیوں کے لیے خطرات جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں یا وہ ابھی وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں, آئندہ چند دن میں سامنے آنے کا خدشہ ہے, وہ عارضی نوعیت کے ہوں گے. وہاں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں, وہ بزنسز کرتے ہیں, ان پر اتنی سخت پابندیاں لمبے عرصے کے لیے لگانا ممکن نہیں ہے. وہاں پہ بڑی سٹرونگ پاکستان کی لابی کام کر رہی ہے. تو یہ خطرہ کس کے لیے ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. خطرہ جو اگر پاکستان, میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, پاکستانیوں کے لیے بھی خطرہ ہے, پاکستان کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ خوشکن نہیں ہے. تصویر جو بننے جا رہی ہے وہ کسی طور بھی خوشگوار یا خوشکن تصویر نہیں ہے. لیکن جو خطرہ پاکستانیوں کے لیے ہے وہ عارضی ہے, جو خطرہ حکومت پاکستان کے لیے ہے وہ بڑا ڈڈ ہے, وہ بہت خوفناک ہے. ابھی تو گرفتار جو دہشت گرد شریف اللہ ہے اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ مطلوب شخص ہی نہیں ہے بلکہ داعش کا کوئی نچلے درجے کا آپریٹر ہے, اور مطلوب دہشت گرد کو طالبان جو ہے, اصل جو شریف اللہ ہے اس کو تو مارا جا چکا ہے پہلے. ابھی تو اس بات کی انکوائری ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کو اگر ماموں بنایا گیا ہے تو کس نے بنایا ہے, یا فی الوقت ماموں بننا خود ٹرمپ کی سیاسی ضرورت تھی, وہ ماموں بنا ہی نہیں ہے, اس کو بھی پتہ ہے. اس لیے ابھی سے کوئی فیصلہ نہ کرے اور کھیل پر پوری توجہ مرکوز رکھے. لیکن میرے جو امریکہ میں ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ جو ہے وہ الٹیمیٹ منتھ ہے, مارچ میں ہونا ہی ہونا ہے جو ہونا ہے. یہ بل جو ہے یہ اس نے سارا پارٹی کے اندر ہوم ورک مکمل کر لیا ہے, نہ اس کے ریجیکٹ ہونے کے چانس ہیں اور نہ اس بات کا چانس ہے کہ یہ بل پیش ہی نہ ہو. کسی چیز کا کوئی چانس نہیں ہے. جو سننے میں آ رہا تھا وہی دیکھنے میں آئے گا. اچھا ناظرین, اب بات کرتے ہیں ہمارے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کے ساتھ برطانیہ میں پھر بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. یوں کہ یہ کہ ان سے سانحہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو گیا, یعنی احسن اقبال کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ہوا کچھ یوں ہے ناظرین کہ احسن اقبال بطور وفاقی وزیر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک تقریب میں موجود تھے اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی, غالباً وہاں کوئی مباحثہ تھا جس میں احسن اقبال بھی شریک تھے. وہاں لبرل جمہوریت کے خلاف دلائل دیے جا رہے تھے, جس پر ان کے بارے میں تقریب کے حاضرین کو بتایا گیا کہ احسن اقبال پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی ہیں اور انہیں لبرل جمہوریت کی مخالفت کرتے دیکھ کر بالکل بھی حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ احسن اقبال کی جماعت نون لیگ نے پاکستان کی تاریخ میں لبرل جمہوریت پر سب سے بڑا حملہ کیا ہے. 272 میں سے صرف 17 سیٹیں جیتنے کے باوجود ان کی جماعت نے انتخابات میں دھاندلی اور غیر قانونی طور پر حکومت بنانے کے لیے فوج کے ساتھ ملی بھگت کی ہے. یہ سارے الفاظ, یہ جملے جو ہیں یہ تقریب میں بآواز بلند کہے جا رہے تھے, سامنے احسن اقبال صاحب کو بٹھا کے کہے جا رہے تھے, اور جس پر موجود جو ہال میں لوگ تھے وہ تمسخرانہ انداز میں کہہ کے لگا رہے تھے, ہنس رہے تھے, دبی دبی ہنسی بھی, اونچی آواز میں بھی ہنس رہے تھے. خود جناب احسن اقبال صاحب کھسیانی سی شکل بنا کر ایسے ٹانگیں سکیڑ کے ایسے 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 نیچے
اور ہنس بھی نہیں رہے تھے، کچھ اپنا رد عمل بھی نہیں ظاہر کر رہے تھے، اور کم و بیش وہ ہاں میں ہاں ملائے جا رہے تھے جو کچھ کہا جا رہا تھا۔ مگر آکسفورڈ یونیورسٹی میں ناظرین ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پولیس کو بلوائیں، اس اسپیکر اور اس کے اہل خانہ کو اٹھوانے کا حکم دے دیں، اس گستاخی پر اپنا غصہ ٹھنڈا کریں۔ احسن اقبال صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ یہ تو وہی یونیورسٹی ہے جہاں سے عمران خان نے گریجویشن کر رکھی ہے۔ عمران خان کی یونیورسٹی میں ایسا سلوک تو ہونا ہی تھا۔ اچھا، میں نے جب یہ سب سے پہلے کلپ دیکھا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کیا کسی مہمان کو سامنے بٹھا کے یوں سنائی جا سکتی ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ تو پھر میں نے دوستوں سے پوچھا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ پھر میں نے خیر احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ بھی آ گئی، میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ احسن اقبال صاحب کا موقف ضرور لیا جائے۔ احسن اقبال صاحب نے یہ وضاحت کی ساری معاملے کی، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیج سیکٹری کی طرف سے میرے بارے میں جملے نہیں کہے گئے تھے، بلکہ وہاں پہ جب کسی مہمان کا تعارف کروایا جاتا ہے تو حزب اختلاف اور حزب موافق دونوں طرف کے جو لڑکے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ تعارف کرواتے ہیں۔ تو یہ حزب مخالف کا لڑکا تھا جس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو وہاں پہ تقریر کی، میں نے ان سے پوچھا پھر آپ کی تقریر ہوئی وہاں پہ، پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے وہاں پہ جو کچھ کہا بڑے دھڑلے سے کہا اور وہاں پہ بڑی تالیاں بجی۔ میں ابھی آپ کو کلپ بھیجتا ہوں، وہ کلپ جو احسن اقبال صاحب نے بھیجا ہے مجھے آخر میں جا کے ان کے کلپ کے کوئی 1.5 تالی بجتی نظر آئی۔ 1.5 تالی بجتی ہے۔ 1.5 تالی کبھی آپ نے سنا ہے؟ 2 ہاتھوں سے تالی ہے، وہ کوئی 1.5 ہاتھ سے تالی ایک سنائی دی ہے مشکل سے مجھے۔ پھر احسن اقبال صاحب نے وہاں پہ وہی پرانا وتیرہ، مجھے افسوس بھی ہوا احسن اقبال صاحب کی یہ گفتگو سن کے کہ چونکہ برطانیہ میں کھڑے ہیں تو وہاں پہ ان کا سارا زور جو تھا وہ عمران خان کو طالبان خان ثابت کرنے پہ تھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں تو اسرائیلی ایجنٹ ہوتا ہے، اور جب آپ لوگ امریکہ یا برطانیہ میں کھڑے ہو کے عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر اس کو طالبان خان کہتے ہیں۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں آ کے آپ اس کو اسرائیلی ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ میرے خلاف جو ہے وہ اسی عمران خان نے مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف کیمپین چلائی تھی جس کے نتیجے میں مجھے گولی لگی تھی۔ مذہبی جماعتیں بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیں، اور عمران خان پر کیسا بھونڈا الزام لگایا ہے۔ یعنی میں احسن اقبال صاحب، آپ خود انتہائی قابل احترام میرے لیے، اپن نثار فاطمہ صاحبہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے صاحبزادے ہیں، اور آپ مذہبی جماعتوں کا نام کتنی نفرت سے لے رہے ہیں۔ خیر یہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں بولنا چاہتا۔ اچھا ناظرین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان میں جاری آئینی بحران پر بات کرتے ہوئے کھلے لفظوں میں مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کے سامنے جو اہم مطالبات رکھے ہیں ان میں عمران خان کی رہائی، ارشد شریف کے قتل کی فوری تحقیقات، پاکستانی عوام کے لیے پرامن احتجاج کا حق، میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی، اور لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے مطالبات شامل ہیں۔ ایک طرف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کے مطالبات ہیں، اور دوسری طرف حقائق یہ ہیں ناظرین کہ علامہ راجہ ناصر عباس نے رمضان المبارک کے آغاز پر عمران خان کو قرآن پاک کا تحفہ دیا، مگر یہ قرآن مجید جو ہے عمران خان صاحب تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ میری سمجھ سے باہر ہے ناظرین کہ ایسے فیصلے کون کرتا ہے، کون کرواتا ہے، کہاں ہوتے ہیں؟ جو ایسے فیصلے کرتا ہے کیا ان میں اخلاقیات کی مطلب رمق تک بھی موجود نہیں ہے؟ حد ہے، حیرانگی ہوتی ہے ایمان۔ اچھا ناظرین، پنجاب کی میڈم وزیر اعلیٰ ہر وقت خبروں میں رہنا چاہتی ہیں، کبھی وہ خبر بناتی ہیں، کبھی اس کے نتیجے میں خود خبر بن جاتی ہیں۔ جب ایسا کچھ نہ ہو تو وہ قومی خزانے کا منہ کھول کر ظاہر اشتہارات کے ذریعے پر توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ وہ سیاسی وراثت ہے ناظرین جو میڈم وزیر اعلیٰ کو اپنے والد اور چچا سے ملی ہے۔ عوامی توجہ حاصل کرنے کا پرانا اور آزمودہ حربہ جو ہے وہ ایک تجاوزات کا خاتمہ بھی ہے، تاکہ سارے لوگوں کا دھیان اس پاسے لگ جائے تے اصل مسئلے لوگ کی نہ ویکھن۔
اور وہی ٹک ٹاک کھولو، جو یوٹیوب، ہر جگہ آپ کو تجاوزات کا خاتمہ نظر آئے گا. اور اس حوالے سے بھی ناظرین بڑی شفافیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں کہ 2,000 روپے دے کے 2,000 روپے دے کے تجاوزات سے بچا جا رہا ہے. گلیوں پہ، سڑکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی رشوت دے گا تو 2 کروڑ روپے دے گا. تو پتہ یہ چلا تحقیق کرنے پہ، جس کے شواہد ہیں میرے پاس، کہ 2,000 روپے رشوت دے کے آپریشن جو ہے وہ ملتوی کروائے جا رہے ہیں تجاوزات کے خلاف. یہ بھی اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں. میڈم وزیر اعلیٰ نے بھی آتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا، اور وہ اپنے چچا کی طرح دفاتر اور اداروں کے دوروں پہ نکل کھڑی ہوئی ہیں. گزشتہ روز انہوں نے فلمی اسٹائل میں لاہور کے تاریخی میو ہاسپٹل کا دورہ کیا. وہاں کیمروں کی موجودگی میں ہاسپٹل کے MS کی حد درجہ توہین کی ہے. یہ توہین جو ہے یہ انہیں یاد ہے، یہ مطلب آج خود توہین کی ہے تو کی ہے. جب سابق چیف جسٹس نے 2 جملے کہہ دیے تھے کسی کے بارے میں ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز کے بارے میں کم، فیشن ڈیزائنر کے بارے میں زیادہ، تو اس وقت کیسے آسمان سر پہ اٹھا لیا گیا تھا. تو آج بھرے ہاسپٹل میں سب ڈاکٹرز کے جونیئرز کے سامنے، سرکاری مشینری کے سامنے ایک ڈاکٹر کو ذلیل کیا گیا ہے. ڈاکٹر بھی کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھا، اس ہاسپٹل کا MS تھا. انہیں کھلے لفظوں میں کیا کہا گیا کہ تمہیں کس چیز کا پتہ ہے. پھر انہیں برطرف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ شکر کرو میں تمہیں گرفتار کرنے کا حکم نہیں دے رہی. میں تو حیران ہوں کہ اس انسلٹ پر MS صاحب چپ چاپ کھڑے اپنی بے عزتی کا تماشا کیسے دیکھتے رہے. اور سچی بات بتاؤں، یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی بے عزتی کا تماشا دیکھتے دیکھتے اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں عوام کو بھی اپنی توہین، اپنی بے عزتی اور توہین محسوس ہی نہیں ہوتی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. عزت کے مقابلے میں پیسے اور عہدے کی ناظرین حیثیت ہی کیا ہوتی ہے. پتہ چلا ہے کہ وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے، پرائیویٹ کلینک سے بھی عزت کے ساتھ بہت کما لیں گے. اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو کیمروں کے سامنے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کس چیز کا پتہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کیا وہ جعلی ڈاکٹر ہے؟ جیسے آپ نے ملک کے، اگر انہیں کچھ نہیں پتا تو وہ جعلی ڈاکٹر ہی ہوئے نا، اور آپ نے ان کو ملک کے سب سے بڑے ہسپتال کا MS لگایا ہوا ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ڈاکٹر عدنان صاحب بھی تھے، ان کی کوالیفیکیشن بھی پوچھ لیتے. آپ جب گرفتاری کا ان کو دھمکی دے رہی تھی نا ڈاکٹر صاحب کو، تو کوئی بندہ قریب کھڑا دل میں تو ضرور سوچ رہا ہوگا کہ گرفتاری تو ڈاکٹر عدنان کی بنتی ہے. اسی ڈاکٹر عدنان جس نے جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹس دی تھی، جس نے جعلی پلیٹلیٹس کی وضاحتیں دی تھیں، جس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جعلی بیماری کو نہ صرف کوائن کیا تھا، بنایا تھا، بلکہ ایک عرصے تک اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے تھے. تو دروغ گوئی اور جھوٹ اور فراڈ کے الزام میں تو گرفتاری ڈاکٹر عدنان کی نہیں بننی چاہیے تھی. جھوٹی رپورٹس بنانے پر ان کے خلاف کیس بننا چاہیے تھا. میڈم وزیر اعلیٰ، اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے آپ خدا کے لیے لوگوں کی عزت نفس کا تماشا نہ بنائیں. رونت اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اللہ کا واسطہ عاجزی اختیار کریں کم از کم. اچھا ناظرین، سینیٹر اون عباس بپی کو گزشتہ روز ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا. وہی بے رحمانہ انداز، بدتمیزی، توڑ پھوڑ، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. گرفتاری کے لیے آنے والے مہربانوں نے اون عباس کے گھر کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا. پہلے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے. بہرحال وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینٹ میں بتایا کہ اون عباس بپی کو غیر قانونی شکار کے کیس میں گرفتار کیا گیا. اور یہ کہتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بالکل انہوں نے اپنے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں آنے دی، اپنی ہنسی روکے رکھی ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی شکار کا کیس ہے. جناب بڑا سیریس کیس ہے، چولستان میں اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. اور ایوان میں مجھے تھوڑا سا مطلب ہلکے سے کہکے سنائی دیے جب وہ اس بات کو سنجیدہ روپ دینے کی کوشش کر رہے تھے. وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ اون عباس بپی انڈینجرڈ سپیشیز کے شکار میں ملوث تھے. یعنی وہ سپیشیز، وہ مخلوقات جن کا وجود خطرے میں ہے، ان کو کہا جاتا ہے ناظرین انڈینجرڈ سپیشیز.
تو وہ فرما رہے تھے کہ بپی صاحب پر الزام ہے کہ وہ انڈینجرڈ سپیشیز کے شکار کرتے ہیں. تو اس سے میرے ذہن میں ناظرین آیا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ انڈینجرڈ سپیشیز تو وہ لوگ ہیں جو ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں. ان سے زیادہ انڈینجرڈ سپیشیز کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ خطرے میں کسی اور کی زندگی نہیں ہے. تو وہ دیوانے ہیں اصل میں, وہ انڈینجرڈ سپیشیز جو ہیں وہ دیوانے ہیں جو عدالتوں کو آئین کا تابع دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں تو وہ خود ہیں جو کھلی دھاندلی کے خلاف بول رہی ہیں آوازیں. سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایسے نایاب لوگ ایسی انڈینجرڈ سپیشیز میں شامل ہیں جن کا شکار کوئی اور نہیں, خود حکومت پاکستان کر رہی ہے. ایسی انڈینجرڈ سپیشیز کو اگر ایک ایک کر کے وہ شکار ہو گئی تو پھر پاکستان کا ناظرین کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا ناظرین, ایک سرکاری صحافی میں کہوں گا, کھل کے بات کر لیتے ہیں, بار بار اشاروں کنائے میں بات کرتے ہیں, منیب فاروق صاحب جو اداروں کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے پیکا قانون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے تو وہ ڈرے جو جھوٹ بولتا ہے, جو بڑکے مارتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا, میں بڑکے نہیں مارتا, میں نہیں ڈرتا. صاف اور سیدھی خبر دینے والے کو پیکا قانون سے کہتے ہیں نہیں ڈرنا چاہیے. تو اس سرکاری ترجمان مطلب منیب صاحب, آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ ہے؟ یہی تو جھگڑا ہے آپ سے. اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا کل کو کوئی اور حکومت آئے گی اور آپ کو آپ کی بات پسند نہیں آئے گی اور وہ کہہ دے گا کہ یہ 2-3 لوگ ہیں, یہ فیصلہ کریں گے کہ منیب فاروق نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. پھر آپ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہیں گے یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ تو حکومت کے بندے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے سرکار. ایک سرکاری سچ ہے اور ایک حقیقی سچ ہے. سرکاری سچ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے الیکشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دی تھی, یہ سرکاری سچ ہے. حقیقی سچ کیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کو لمبی لیڈ سے مارا تھا اور لمبی لیڈ سے مار کے سیاست کا 12واں کھلاڑی بنا دیا تھا. اور اس سچ کا ثبوت جو ہے وہ آج بھی پڑے ہوئے فارم 45 ہے, آج بھی محفوظ ہے. اگر اب میں یہ کہوں کہ یاسمین راشد ہی فاتح ہیں تو نئے پیکا قانون کے مطابق ایسا سچ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا جس پر مقدمہ بن جائے گا میرے خلاف. بتائیں نا. سرکاری سچ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا گیا, مگر حقیقی سچ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ارکان کی کھلے عام ننگے چٹے انداز میں خرید و فروخت اور انہیں دباؤ میں لا کر منظور کروائی گئی, جس نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اگر یہ سچ بیان کیا جائے تو گھروں کے باہر نامعلوم افراد آ جاتے ہیں, پیکا قانون کے مطابق مقدمہ بننے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اشارہ توڑنے پر عمر قید کی سزا کا قانون درست ہے؟ آپ کے پسندیدہ پیکا قانون میں ایسا ہی کیا گیا ہے جس میں سزا کے طور پر 20 لاکھ روپے جرمانہ تجویز کیا گیا ہے. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ زیر عتاب صحافی کا تفتیش پر موبائل فون اور دوران تفتیش یعنی تفتیش کے نام پر ہی موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی ضبط کر لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے خبر کا سورس بھی ڈسکلوز کرنا ہوگا. منیب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر کا سورس جو ہوتا ہے نا, یہ ایک صحافی کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس خادم کی اس حوالے سے ایک پریسیڈنس موجود ہے جو 2-3 کیسز میں اس کے بعد کورٹ بھی کی گئی ہے. میں گواہ کے طور پہ کسی انتخابی پٹیشن میں وہاں پہ پیش ہوا تھا. مجھ سے جج صاحب نے پوچھا تھا اور مخالف وکیل نے بلکہ پہلے دباؤ ڈال کے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنا سورس بتائیں. میں نے کہا جی میں اپنا سورس نہیں بتا سکتا. تو مخالف وکیل نے ذرا بدتمیزی کے ساتھ جج صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں یہ عدالت پہ کھڑا ہو کے اپنا سورس نہیں بتا رہا. تو پھر جج صاحب جو تھے وہ جسٹس زاہد صاحب تھے, وہ انہوں نے کہا کہ
یہ نوجوان، اس وقت ہم نوجوان ہوا کرتے تھے، آتش جوان تھا، تو انہوں نے، جج صاحب نے کہا کہ یہ نوجوان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھا جا سکتا۔ لیکن پھر جج صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کوئی پریسیڈنس دے سکتے ہیں، تو بس کچھ قسمت کام آئی۔ میں نے ہندوستان کے بوفر سکینڈل کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ بھی جرنلسٹ نے اپنا سورس بتانے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر جج صاحب، یہ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ کئی میرا 2 دہائیاں گزر گئی ہوں گی اس بات کو بھی، یہ بطور پریزیڈنس آج بھی آپ کو لاء کی کتابوں میں مل جائے گا اس خادم کے حوالے سے۔ تو اس میں تو کھلے عام یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب، اور اس کی ویسے آپ نے بھی، میں ایمانداری سے بات کروں گا، شاید آپ نے بھی دبے لفظوں میں اس بات کی مخالفت کی ہے، یا بات کو آپ گول کر گئے کہ صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھا جانا چاہیے، آپ نے بھی اس کی غالباً کھل کے حمایت نہیں کی۔ مطلب یہ کہ دوسرے لفظوں میں کہ خبر کے مطابق، خبر کے جو ذرائع منظر عام پر لانے کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحافت کا ہمیشہ کے لیے بستر گول کر دیا جائے۔ حالانکہ سنگین ترین جرم میں بھی جو ہے حکومت اشتہارات دے کر مطلع کرتی ہے کہ فلاں کرمنل، قاتل یا ڈکیت کے بارے میں انفارمیشن دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کچھ اگر صحافی جو ہیں وہ پیکا ترمیم قانون کے گن گائے چلے جا رہے ہیں، تو میں ان سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ اگر دن کی روشنی میں آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا تو پھر آنکھوں کا علاج کروائیں، پوری قوم کو اینکیں لگانے کا حکم جاری نہ کریں۔ اور ناظرین، آخر میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا شعر سن لیں۔ ہجوم شہر سے ہٹ کر حدود شہر کے بعد، ہجوم شہر سے ہٹ کر حدود شہر کے بعد، وہ مسکرا کے ملے بھی تو کون دیکھتا ہے، وہ مسکرا کے ملے بھی تو کون دیکھتا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔